شوکت صاحب، یہ کور کمانڈر پشاور کی وزیر اعلیٰ سے جو خیر سگالی ملاقات تھی، اس کے بعد تو ہم توقع کر رہے تھے کہ آج ملاقات ہو جانی ہے مگر نہیں ہو سکی. کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کنفرنٹیشن خود پیدا کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہم اشتعال جلا کر کوئی ایسی بات آ جائے کہ بس ہم پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کریں. ان کا تو اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. ادروائز تو آپ نے کل سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا تھا کہ جن کی آج ملاقات ہو جائے گی. پھر یہ کہ عدالت نے بھی حکم دے دیا ہے، لیکن نہ عدالت کا حکم مانا جا رہا ہے، نہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے وزراء کی بات مانی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ بہت ہی پاورفل ہے، یا پھر یہ کہ حکومت کی نیت خراب ہے. ورنہ یہ جو ارشاد صاحب نے بات کی، ابھی میں نے ایک چینل پہ میں نے یہی بات کی کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، ایک طرف انڈیا کا بارڈر، دوسری طرف افغانستان کا بارڈر، پھر بیچ میں سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی کا سامنا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے حل کرنا ہے نا، تو آپ کا جو ابتدائی خاکہ بنتا ہے وہ یہ کہ آپ کہ بہترین ریلیشن شپ بنانے چاہیے صوبائی حکومت کے ساتھ. لیکن آپ صوبائی حکومت کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اب یہ سارے جو افغان پروسیس ہوا، اس میں اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فورن پالیسی میں ہمیں مداخلت کرنی ہے، لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں، جو یہاں کے جغرافیائی وہ ہے، اس میں ہمیں تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے افغانستان کے ساتھ. تو اگر اس میں کے پی کا نمائندہ بھی ڈالا جاتا تو کیا قباحت ہو جاتی. اگر یہ مذاکرات کے اندر آن بورڈ ہو جاتی، صوبائی حکومت بھی آن بورڈ ہو جاتی تو. لیکن یہ کہ وفاق جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ عدم تعاون کے اس پہ قائم ہے. کون سے مذاکرات میں یوسف صاحب؟ جو استنبول میں ہو رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے وہاں پہ ہوئے ہیں، دوحہ میں ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت چاہتی کہ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ اگر یہاں ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ اگر صوبائی حکومت کے نمائندے کو بھی وہاں بٹھا دیا جاتا. شوکت صاحب، یہ انسٹرکشنز کب آئی ہیں اور کس ذریعے سے آئی ہیں؟ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ذریعے آئی ہیں. آج ملاقات ہوئی، آج ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ سہیل افریدی اپنی کابینہ فوری طور پہ بنائیں. اچھا، تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو فل اختیار دے دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے بنا لیں، لیکن کیبنٹ کو مختصر رکھیں. تو اب کیبنٹ تو بن جائے گی، لیکن جو وفاقی حکومت کیا اس سے حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم بہت پاورفل ہیں. تو دیکھیں، ہم تو قانون آئین کے مطابق چلتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قانون آئین کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے. ہم کیا کریں؟ اگر ہم عدالت جاتے ہیں، وہاں سے کوئی حکم آتا ہے، آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جانچ کرتے ہیں. یہ بتائیے، اب ایک اور بھی خبر آئی ہے کہ جو جنید اکبر اور سہیل آفریدی کے جو اپروچ ہے، اس پر جو آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے، جس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، بلکہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی ہیں، وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپروچ رہی تو کہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے حکومت نہ چلی جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپروچ بدلنے کی ضرورت بھی ہے، جس پہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پارٹی کی جو پالیسی ہے یا اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، وہ دونوں طرف سے اچھا ہونا چاہیے. میری ہمیشہ سے خواہش رہی کہ ہم کچھ لوگ پی ایم ایل این کے بہت تیز ترار باتیں کرتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ جواب دیں گے، وہ آگے سے جواب دیں گے، اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں ان چیزوں کو بڑا ایوائڈ کرتا ہوں. آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے امن و امان ہے. اگر یہ امن ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آگے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ لڑائی چھڑ جاتی ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی. اس سے دونوں طرف کے نقصانات زیادہ ہوں گے. اور پھر ظاہر ہے ہماری فوج تگڑی ہے الحمدللہ، ہمارے وسائل بھی زیادہ ہیں. لیکن یہ کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف، تو وہ ہم نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا. شوکت صاحب، یہ جو اشتعال انگیز بیانات ہیں، وفاقی حکومت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید بہانہ بنا رہی ہے،
وہ تو بہانہ ہو یا پوائنٹ سکورنگ ہو یا پولیٹیکل اس کے کوئی حاصل کرنا چاہتے ہوں. آپ کی ذمہ داری، سہیل آفریدی کی ذمہ داری صوبے میں امن، عوام کو روزگار فراہم کرنا ہے، عوام کو سکون کی زندگی کا موقع فراہم کرنا ہے. اگر دو طرفہ اشتعال انگیزی، آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے وفاقی حکومت کے وزیر مشیر کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے. آپ کے اگر سہیل آفریدی صاحب کے اپنے بیانات ہی دیکھ لیں وہ خاصے اشتعال انگیزی ہوتی ہے. تو اپنے صوبے کے امن کے لیے، عوام کی خیر خواہی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ وزیر اعلیٰ صاحب زبان بند رکھیں اور پرفارمنس پہ توجہ دیں، گورننس پہ توجہ دیں، جس کا خمیازہ جو ہے عوام بھگت رہے ہیں؟ میرے خیال سے وزیر اعلیٰ جو ہے ظاہر ہے اس نے تو سٹارٹ میں بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جب ان کی نامینیشن کے ساتھ ہی ایک بیانیہ شروع ہو گیا ان کے خلاف اور ایک کمپین شروع ہوئی، تو ظاہر ہے ان کو پھر وہ جو اشتعال ان کو ملا اور اس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا لہجہ تلخ کیا. تو آئی تھنک کہ جو ہو گیا ہو گیا. اب جو ہے نا میرے خیال سے آگے ابھی جو گول ہمارے سامنے ہے ہمیں وہ کرنا ہے. عمران خان سمیت جتنے ہمارے اسیر رہنما ہیں ان کی آزادی کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے ڈیموکریٹک انداز سے. جو آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، عدالتوں کو تھوڑا سا آزاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عدالتوں کا نظام اس وقت آزاد نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اڈیالہ جیل توڑ کر ہم عمران خان کو نکالیں گے. ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آئین قانون پہ عمل درآمد شروع ہو جائے تو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ جلد سے جلد نمٹا دیے جائیں گے. اور اس میں تو کچھ ہے بھی نہیں اتنا خاص، لیکن چونکہ سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے، یہ بھی ایک ذاتی ہے. آپ انصاف سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کو بھی نہیں چاہیے کہ آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگائیں. دیکھیں 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ مطلب آپ کیا وفاقی حکومت کی کیا سوچ ہے؟ پہلے تو وہ ڈیفائن کرے نا. یا تو یہ کہ وہ اپنے طاقت کا بتانا چاہتی ہے کہ ہم اتنی نہیں. طاقت یوسف زئی صاحب وہ آپ کی بات درست ہے، 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ آپ کی جماعت کے پاس ہے، لیکن بنیادی نقطہ یہی رہا کہ وفاقی حکومت اگر ملاقات نہ کروانے پہ بضد ہے تو ابھی تک پی ٹی آئی بھی کابینہ بنانے پہ بھی بضد تھی. یہ 4.5 کروڑ عوام، ان کو تو بنیادی مسائل صحت کے بھی ہیں، تعلیم کے بھی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی ہیں، دیگر بھی ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کی ترجیحی لسٹ میں وہ کیا کہیں لینڈ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو عوام کی خواہش ہے نا. جو اس وقت سی ایم جو کر رہا ہے کہ میں عمران خان سے ملوں، یہ عوامی خواہشات ہیں جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کی، جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. دوسری جو آپ نے کہا نا، دیکھیں صحت کارڈ ہمارا شروع ہے الحمدللہ، وہ ایک دن بھی نہیں رکا ہے اور نہ ہی کسی کا صحت کا معاملات رکے ہوئے ہیں. جو اس وقت جو صوبائی حکومت کی پالیسی ہے، جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، اس پہ من عمل ہو رہا ہے. ہماری سڑکیں بن رہی ہے. آج بھی میرے حلقے میں تارکول شروع ہے، میرا اسفالٹ شروع ہے میرے سڑکوں کے اوپر. تو کام تو کہیں بن نہیں ہے. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ میری تو کل پرسوں 2-3 دنوں سے میں لگا ہوں کہ بھئی سہیل آفریدی صاحب کو اپنی کیبنٹ بنانی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے لیے بہانہ تلاش کری. بہت سارے لوگوں نے شیروانیاں بنانی شروع کر دی تھی کہ جی گورنر ہاؤس جائیں گے ہم. تو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے. اور اس کے کیونکہ اثرات بڑے خطرناک ہوں گے. یہ نہیں، شیروانی کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنہوں نے وزراء کا حلف اٹھانا تھا؟ نہیں میں گورنر کی طرف کر رہا ہوں نا کہ وہ گورنر ہاؤس، وہ تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں شیروانی کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں وہ تو بیٹھے ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ تیاری کر رہے تھے. کیونکہ جب یہ گورنر آج لگے گا نا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر فیصل کنڈی صاحب وہاں رہیں گے. جب گورنر راج کی بات آئے گی نا تو اس سے پہلے فیصل کنڈی صاحب کو رخصت کیا جائے گا. نہیں دیکھیں، وفاقی حکومت ہو یا گورنر ہوں یا باقی لوگ ہوں، انہوں نے تو ایک تو نیک نیتی شو کی نا کہ توڑ پھوڑ اگر ہوتی تو 2-4 لوگ تو توڑے ہی جا سکتے تھے، ہمیشہ توڑے جاتے ہیں. نہیں وہ کوشش ہوئی. اور پھر کور کمانڈر صاحب ملنے کے لیے گئے، خیر سگاری انہوں نے جا کے ملاقات کی، تعاون کا یقین دلایا، امن و امان کی فراہمی کے لیے. لیکن کچھ خیر سگالی کا مظاہرہ آپ کو بھی کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ وہاں ایک مستحکم حکومت ہو. لیکن آپ کی جو محاذ آرائی کی شدید خواہش ہے
وہ معاملات کو سدھرنے نہیں دے رہی؟ جہاں تک اور کمانڈر صاحب کی آمد کا تعلق ہے تو وہ کوئی پرائم منسٹر کے نمائندے کے طور پہ تو نہیں آئے تھے نا. وہ تو اپنے جو ان کے سیکورٹی کے معاملات ہیں اور جو اس وقت صوبے کو چیلنجز کا سامنا ہے وہ اس کے لیے بھی آئے اور ان سے غیر سرکاری طور پہ بات ہوئی ان آفیشلی, کیونکہ وہ مبارکباد دینے آئے تھے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اس کا بالکل. یہ جب یہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے صوبے کے اندر, جس میں کور کمانڈر صاحب بھی ہیں, جس میں چیف سیکریٹری بھی ہیں, جس میں ڈفرینٹ منسٹرز بھی ہیں. تو وہ جو اپیکس کمیٹی ہے اس میں پہلے اس کو گورنر چیئر کرتا تھا لیکن اب سی ایم کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ تو جو تعاون ہے وہ تو ہے, لیکن جو وفاقی حکومت کے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا تعاون جاری ہے, مجھے تو کوئی تعاون نہیں لگا. انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی.